بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ التحریم پر ہو چکا تھا، وہی پوری ہم سورت پڑھ چکے، اور آج انشاءاللہ سورۃ الملک سے شروع۔ ملک کا مطلب بادشاہی، بادشاہ، یعنی کہ جو مالک ہوتا ہے، جس کی بادشاہی ہے۔ آج یہ اکثریت بات مانتی ہے، اکثریت لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ بادشاہ اللہ ہے، لیکن بادشاہ کی بات ماننا، وہ اس کی بادشاہی کو مطلب دل سے قبول کرنے والے لوگوں کا یہ عمل ہے، یعنی کہ اس کی بادشاہ کی بات کو ماننا، یہ جو عمل ہے یہ آج اکثریت نہیں مان رہے۔ یعنی کہ بادشاہ مانتے ہیں اللہ کو کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہی کا یہ جو مطلب عمل ہے، یعنی کہ اس کی بادشاہ کی بات کو ماننا، یہ عمل وہ نہیں مانتے۔ تو اس نے اپنی بادشاہی کے چند یہ جو باتیں ہیں یہ اس صورت میں وہ بیان فرمائی۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ۔ وہ کسی کو چاہے تو اسی وقت مار دے، کسی کو چاہے تو جیتا رہنے دے، کسی کو چاہے تو امیر بنا دے، کسی کو چاہے تو ذلیل کر دے، کسی کو چاہے تو غربت کے مطلب وہ مطلب اندھیروں میں اس کو مطلب مصیبتوں میں ڈالے رکھے، کسی کو چاہے تو ہدایت اپنی روشنی دے دے، کسی کو چاہے تو گمراہی کے اندھیروں میں اس کو پڑا رہنے دے۔ یہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے تخلیق کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون کرتا ہے اس میں اچھے عمل۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ بڑا غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ یعنی کہ اس نے زندگی اور موت کا مقصد اس آیت میں فرما دیا کہ کیوں اس نے پیدا کی۔ زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی کہ زندگی کو اللہ پاک نے بنایا اپنی اس لیے تاکہ وہ آزمائش کرے تم میں سے اس کے مطابق، اس کے کہے کے عمل، جو وہ بادشاہ ہے تو اس بادشاہ کی بادشاہی کو ماننے والے کا مطلب یہ عمل ہونا چاہیے کہ اس کے کہے کے مطابق اچھے عمل کرے۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو مطلب وہ اس بادشاہ کی بادشاہی کو نہیں مان رہا۔ آج ہمارے ہاں اکثریت کا یہ حال ہے۔ اکثریت آج ان مطلب یہ جو پاکستان کا ایک قانون بنا ہوا ہے، جمہوریت، ڈیموکریسی، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کہ مطلب یہ خود بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ ہمارے پڑوس ملک میں جن کو طالبان بولتے ہیں، یہ ساری عمر اسی اسٹرگل میں لگے رہے کہ انہوں نے بولا کہ جمہوریت ایک طاغوتی قانون ہے، اس کو نہیں ماننا، اور اس کے خلاف انہوں نے مطلب وہ انقلاب کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے وہ حکومت کو ہٹا کر اور وہاں اللہ کا قانون کچھ حد تک، پورا نہیں مطلب چلو جتنا بھی ہے انہوں نے وہ نافذ کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو یہ عمل آج ہمارے پاکستان میں بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس کو کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے، لیکن آج دنیا اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ جہلیت کے اندھیروں میں پڑی ہوئی ہے، اور ان کو اتنا بڑا کفر نظر ہی نہیں آ رہا۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو بڑا وہ شو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمل یہ ہے کہ وہ کفر کے پیشوا بنے ہوئے، طاغوت کو انہوں نے جکڑا ہوا۔ تو فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور۔ تو یہ اللہ پاک نے چیلنج دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر تلے، یعنی کہ وہ 7 آسمان ہیں جس نے بنائے، نہیں تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی نقص، یعنی کہ یہ دیکھیں چیلنج ہے اللہ پاک کا کہ اس نے یہ سب کچھ بنایا اور اس کی تخلیق میں آپ نقص بھی نہیں دیکھیں گے۔ اتنا بڑا وہ بادشاہ ہے۔ یہ نہیں صرف انسان اگر نہیں چلتا تو اس کے لیے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ انسان کو تو اس نے چھوٹ دی ہے، اس کے اندر الہمھا فجورھا و تقویٰ،
اس کے اندر اس نے ڈال دیا فرما برداری اور نافرمانی. ابھی ایک بندہ اس کے سامنے حق آ گیا، اس کے باوجود بھی صرف انکاری بن گیا حق کا، چاہے وہ کچھ نہ کچھ مطلب اپنی طرف سے وہ چیزیں نکال کر انکار کر رہا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا بولا کہ یہ رسول یہ تو ان پڑھ ہے. نبی علیہ السلام کو امی بولا ان لوگوں نے، انہوں نے بولا یہ تو ان پڑھ ہے، یہ کیا ہم کو دین سکھائے گا. آج بھی یہی حال ہے. اللہ کا دین، اللہ اپنے دین کی سمجھ کسی کو دے دیتا ہے تو لوگ اس کی پڑھائی کو دیکھنا شروع ہو دیتے ہیں، پڑھا کتنا ہے، دنیاوی تعلیم اس کے پاس کتنی ہے. حالانکہ اللہ کا دین ہے وہ جو قرآن میں. تو یہ جائزہ یہ ہے ہی غلط کہ یہ، اور یہ شیطانی عمل ہے جو ایسے لوگوں کے اندر اللہ پاک ڈال دیتا ہے جو ہٹ درم ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے حق کو سامنے آنے کے باوجود بھی نہ ماننے کے اوپر ڈٹ جاتے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنی نظر کو پھر دوہراؤ. ایک دفعہ تو فرمایا کہ یہ ساتوں سات آسمان اس نے بنائے اور اس میں آپ نقص نہیں دیکھو گے کوئی بھی، اور فرمایا پھر اپنی نظر کو دوہراؤ دوبارہ. پھر ہر طرح من فطور، تو وہ تمہارے پاس تھکی، یعنی کہ اس میں آپ نے جب آپ دیکھو گے دوبارہ دوڑاؤ گے نظر کو تو کوئی اس میں شگاف آپ نہیں دیکھو گے، یعنی کہ اس کی جو اس نے بنایا ہے اس آسمان. تم مرجع البصر، پھر ایک دفعہ دوڑاؤ اپنی نظر، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تو نظر پلٹ آئے گی آپ کے پاس دوبارہ ناکام، یعنی کہ اس کو کوئی بھی شگاف پھر بھی نہیں نظر آئے گا، کوئی بھی کمی اللہ کی تخلیق میں اس کو پھر بھی نظر نہیں آئے گی، اور وہ ناکام ہو کر آ جائے گی تھکی ہوئی، یعنی کہ بالکل تھکی ہاری آپ کی نظر دوبارہ آپ کے پاس لوٹ آئے گی. آپ کو اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. تو اللہ پاک نے فرمایا اور بے شک میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر ستارے، اور بنایا ان کو شیطانوں کو مارنے کا آلہ، یعنی کہ وہ جب کوئی شیاطین ہم کو نظر نہیں آتے لیکن وہ جب چڑھتے ہیں آسمانوں کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں ایک روشنی سی ان کے پیچھے لپکتی ہے، جس کو لوگ بولتے ہیں زیادہ تر کہ ستارہ ٹوٹا ہے. وہ ستارہ نہیں ٹوٹتا، وہ اللہ کی طرف سے جو اللہ پاک نے چوکیدار کھڑے کیے ہیں. اس کا قرآن میں بار بار ذکر ہے، سورہ جن میں بھی ہم پڑھیں گے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ جو ان کو مارتے ہیں وہ تو جو مارتے ہیں وہ شعلہ ہم کو نظر آتا ہے. اور ہم نے اللہ پاک نے فرمایا تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دیکھتی آگ کو بھی، یعنی کہ یہ نہیں ہے صرف یہی کچھ ہے، ان کے لیے پھر دیکھتی آگ بھی اللہ کے ہاں تیار ہے. تو فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جنہوں نے انکاری کر ڈالی، یعنی کہ انکاری کے اوپر اڑ گئے، ان کے لیے آپ کے رب کی طرف سے بہت عذاب ہے جہنم کا. انکاری کیا ہے؟ انکاری یہ ہے کہ اللہ کی بات آپ کے سامنے آ گئی، اللہ پاک کا فرمان آپ کے سامنے ایک کتاب کی شکل میں، چاہے وہ کسی نے بھی بھیجا. ایک سمجھدار جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بات کرنے والا کون ہے، اس کے کپڑے کس طرح کے ہیں، اس کا مطلب کیا حلیہ ہے، وہ اس کی بات کو دیکھتا ہے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے. یہ عقل کا، یہ سمجھ لیں عقل مند بندے کا یہ تقاضا ہے. لیکن جو آج جہالت کے میں پھنسے ہوئے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، اس کو کدھر سے اتنا علم آ گیا. وہ علم کے بارے میں بس جہاں اپنے وہ دیکھ اپنی حالت تو ان کو دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کون سی جگہ کھڑے ہیں، الٹا جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر تنقید کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں جب ہم ایک کسی کی طرف انگلی کھڑی کرتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں. اکثریت یہ عالم نہیں وہ مطلب چیک کرتے لوگ. تو یہ ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم ہے جو انکاری ہو گیا حق کے، اور ان کے لیے بہت بری جگہ ہے. اذا القوا فیہا
لہا شہیقم وہیا تفور، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں تو وہ سنیں گے اس کا یعنی کہ چیخنا چلانا، جبکہ وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی کہ وہ جہنم کس طرح کی اس کی آواز ہوگی، کس طرح کا اس وہ جوش ہوگا، وہ مار رہی ہوگی، اس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ یہ ڈالنے کی وجہ کیا رہی کہ دنیا میں انہوں نے حق کو پسند نہیں کیا، حق کے اوپر چلے نہیں۔ پسند تو کرتے ہیں لوگ، مانتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کا بادشاہ مان رہے ہوتے ہیں، ادھر ہی دوسری طرف درباروں کے اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں، یا ادھر ہی اس کو مطلب اگر درباروں کے اوپر نہیں جا رہے ہوتے، درباروں کو شرک مار رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے علماء اور مشائخ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اللہ کی بات جو سریعام اس کے برعکس چل رہے ہیں ان کے پیچھے مطلب کھڑے ہوتے ہیں، بالکل مطلب ادھر دھیان ہی نہیں کرتے۔ علم ان کے پاس، قرآن میں اس کی اللہ پاک نے مثال یوں فرمائی کہ ان کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے اکڑ کے رہے ہوتے ہیں، مطلب حق کی طرف نہیں آ رہے۔ تکادو تمیز من الغیظ کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتیکم نذیر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قریب ہے کہ جوش کی وجہ سے وہ پھٹ پڑی پڑے، یعنی کہ اتنے وہ جوش میں ہوگی کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ جب کبھی ڈالی جائے گی اس میں کوئی ایک جماعت تو پوچھیں گے ان سے اس کے دروغہ، یعنی کہ وہ جہنم کے اوپر اللہ پاک کے کچھ وہ سپاہی ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اس کے دروازے کے اوپر، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے لوگ تو جو اس کے دروغہ ہوں گے، یعنی کہ جو اس کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے کیا نہ آیا تمہارے پاس کوئی بھی اطلاع کرنے والا؟ کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی اطلاع کرنے والا آیا تھا کہ نہیں؟ یہ دیکھیں وہ اطلاع، اس لیے یہ قرآن یہ وہ اطلاع ہے جو نبی علیہ السلام کو اس دور میں دی گئی، اور اس کو رد و بدل ہونے سے اللہ پاک نے آج تک روکے رکھا۔ یہ اتنی بڑی نعمت، تو یہ تو آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی طرف کوئی نہیں آتا۔ مطلب انکاری کرنے والے کچھ نہ کچھ بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، جو بندہ حق بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی قسم کی۔ ابھی میں کئی دفعہ کسی کو بات بتا رہا ہوتا ہوں تو مطلب بعد میں اس کو قرآن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت اس کو اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوتا ہوں، اپنی ہماری زبان اردو ہے، لیکن عربی کے تلفظ میں مجھ سے کہیں کمی ہو جاتی ہے کبھی، تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے بلکہ میرے اس تلفظ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو تو عربی یاد نہیں آ رہی، عربی نہیں آ رہی، مطلب مین چیز کیا ہے؟ اس پیغام کو سمجھنا۔ یہ ہے مین مقصد قرآن کا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا خط، اللہ کا بھیجا ہوا میسج جو اپنے میسنجر کے ذریعے، اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا، اور جس کو ابا حفاظت رکھا۔ اس میں اللہ کا پیغام ہے، اللہ پاک نے ہم کو بتایا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ڈو اینڈ ڈزنٹ، یہ سارا کچھ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنی آیتوں کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ سورہ عمران میں ہم نے کیا پڑھا کہ کچھ آیتیں ہیں محکمات جو فیصلہ کن ہیں، جو بندے کو بتاتی ہے کہ یہ کر آپ نے عمل کرنا اور یہ نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے جائز ہے اور یہ آپ کے لیے ناجائز ہے، اس کو ہے وہ جو آپ نے کرنا ہے۔ اور کچھ ہوتی ہے متشابہات، تو اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں کے دینوں میں زنگ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، محکمات کی طرف وہ نظر نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ عمل ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو وہ پوچھیں گے ان کے دروغہ۔ یہ دیکھیں یہ خبر غیب ہے جو اللہ پاک نے پہلے ہی ہم کو بیان فرما دی کہ یہ وقت آئے گا، جو آج دنیا میں اللہ کی بات نہیں مان رہے، جب وہ وہاں جائیں گے وہاں پھر ان سے دروغے ان کی پوچھیں گے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس اطلاع کرنے کو؟ تو اطلاع کا اللہ پاک کا یہ بھرا ہوا قرآن ہے جو آج دنیا میں موجود ہے۔ آج کوئی اطلاع کرنے والا نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ پاک نے آخری نبی بھیج دیا، اس کے ذریعے اس قرآن کو بھیج دیا جو سراپا ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے اور یہ ہے ہدایت پرہیزگاروں کے لیے۔ تو پھر اس کے اوپر بھی بندہ نہ آئے تو لہذا یہ بدبختی ہے اور کچھ نہیں۔ فرمایا قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس اطلاع کرنے والے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، یعنی کہ وہ کہیں گے آئے ضرور تھے ہمارے پاس اطلاع کرنے والے لیکن ہم نے جھٹلا دیا انہیں۔
اور ہم نے کہہ دیا کہ نہ نازل اللہ پاک نے بس وہ اس کے نزول کی طرف نہیں آتے تھے کہ اللہ نے بھی نازل کی ہے جو آج اب ہم قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ نے اس میں تمام طریقے بتا دیے کیا کچھ کرنا ہے. مثال کے طور کے اوپر وضو اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل کر دی کس طرح کرنا ہے, لیکن آج اکثریت جو ہے وہ اس طرح نہیں عمل کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ بس اس کی طرف آ ہی نہیں رہی, حالانکہ اللہ کا نازل کردہ یہ کتاب ہے. تو لہذا وہ کہیں گے اس طرح کہ نہیں کچھ نازل کیا, ان تم نہیں ہو تم مگر صرف کلی گمراہی میں, یعنی کہ وہ ہدایت والوں کو جو ان کو اطلاع کر رہے ہیں تو اس کو وہ مطلب گمراہی کی طرف مطلب اس کا کر رہے تھے کہ تم گمراہ, وہ خود اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, ان کو گمراہ بول رہے تھے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو یہ دیکھیں اس وقت جب وہ قیامت والے دن اس آگ کی طرف ڈالے جائیں گے, وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا ہم عقل رکھتے تو نہ ہوتے ہم آگ والوں میں. یعنی کہ اپنے آپ کو وہ بیکل کہیں گے. وہاں یہاں دنیا میں بہت سیانے بن رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو مطلب اس کفر کے قانون کے کسی مطلب عہدے کے اوپر لگے ہوتے ہیں, یا کوئی مطلب اس کا مطلب وہ ان کو مل جاتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑے تیر مار خان سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں وہ اقرار کریں گے کہ ہم کو عقل اگر ہوتی تو ہم آج اس میں ان میں نہیں ہوتے. تو مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اگر کسی بندے کے پاس کوئی عہدہ ہے یا کوئی مطلب کوئی مال و دولت ہے جو اللہ پاک نے اس کو دنیا میں دے رکھا ہے, لیکن اس کا آخرت کی طرف اس کے پاس دھیان نہیں ہے, یا کچھ لوازمات عبادت وہ پورے کر کے اپنے آپ کو مطلب دین کے اوپر بھی شو کر رہا ہوتا ہے, تو یہ اس کے ناکافی ہے. اللہ پاک نے فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو لہذا جنت جانے کے لیے وہ پورا اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فرما برداری میں پورے. تو پورے کا مطلب ہوتا ہے 100%. اگر آپ کچھ لازمات عبادت کر رہے ہیں, کبھی نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑی سی, کبھی جناب تھوڑا سا مطلب بھولیا آپ نے بنا لیا ہے, یا مطلب اپنے آپ کو آپ تھوڑا سا شو کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ آپ کچھ دین کے اوپر چل رہے ہیں, لیکن اکثریت جو آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کو پوری طرح سے ترک نہیں کر رہے, تو آپ کا شمار منافقین میں ہے. منافقین وہ جو دوگلا ہے, جو پوری طرح عمل پیرا نہیں ہے. تو لہذا اللہ پاک نے منافقین کا درجہ اس جہنم میں جس میں ڈالے جائیں گے, فرمایا وہ جہنم میں نچلے درجے میں ہو, یعنی کہ نیچے وہ ہوں گے, اوپر اللہ پاک ان کو ڈالے گا جو بالکل انکاری ہے. تو خیر وہاں وہ فرمائیں گے کہ اگر وہ کہیں گے کہ اگر ہم عقل رکھتے, اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو آج ہم ان جہنمیوں میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر, یعنی کہ تو اعتراف کر لیں گے وہ اپنے گناہوں کا, تو دوری ہے یعنی کہ جہنم والوں کے لیے اس دن اللہ کی رحمت سے ان کو دوری ہے. ان کا اعتراف اس دن کوئی ان کے فائدے نہیں آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ آج اعتراف کر لیا, دنیا میں تو اعتراف کر لیتا ہے اگر مرنے سے پہلے بندہ اپنے گناہ کا, اور تائب پلٹ جاتا ہے اللہ کی بات کی طرف اور معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے, تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے. لیکن اگر دنیا میں اسی حالت میں مر جائے تو پھر اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک وہ لوگ جو ڈرتے تھے اپنے رب سے غیب میں بھی, ان کے لیے تو ہے مغفرت بھی اور بڑا اجر. یعنی کہ جو دنیا میں غیبانہ اللہ کے ڈر کر پورے عمل کے اوپر کامل تھے, اللہ کی بات کو مطلب نافرمانی سے ہر وقت بچتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی, اور اگر ہوتی ہے تو وہ فوری اللہ کی طرف پلٹتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہ کا کفارہ دیتے ہیں. تو یہ حال ہے ان کا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو یہ اللہ پاک نے آخری جو بات یہاں مطلب فرما دی, اللہ پاک نے فرمایا چاہے تم چھپا کر کرو کوئی بات, اپنی بات, یا ظاہر کرو یعنی کہ جہرن کرو اس کو, یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے سینوں کے بھیدوں سے بھی, وہ بھی یعنی کہ اللہ پاک آپ کے سینوں
کہ بھید کے اندر جو سینوں کے اندر چل رہا ہے اللہ اس سے واقف ہے. اللہ سے آپ مطلب چھپ نہیں سکتے. بندوں سے آپ چھپا سکتے ہیں اپنے آپ، لیکن اللہ سے کس طرح چھپیں گے؟ یہ منافقت کتنی بڑی بیوقوفی ہے اس بندے کی، کتنی بڑی مطلب کم سوچ ہے جو اللہ کے بارے میں یہ دھیان نہیں کرتا کہ ان اللہ یرا، کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو لہذا منافقت سے بچنا یہ بہت بڑا عمل ہے. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان پیدا ہوا ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ پلٹنا اس کا وہ لازم ہو، اس کے اندر وہ ندامت پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے آپ کو سٹرگل میں رہنا کہ میں گناہ سے بچوں، یہ بہت ضروری ہے. یہ ہے اصل جہاد. تو لہذا یہاں بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ کس طرح تم اپنے مطلب چاہے تم اونچی آواز میں کرو یا چھپ کر کرو، اللہ تو تمہارے سینوں سے بھی واقف، تمہارے سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے. خیر آج ہمارا اختتام 13 نمبر آیت پر ہوا سورۃ الملک کی. انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی. السلام علیکم.